ایک ذکر میں کر رہا ہوں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، ایک ہم سب مل کر رہے ہیں، ایک ذکر اللہ بھی کر رہا ہے اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کچھ فضائل آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مومنین کی خدمت میں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے پردہ فرمانی کی تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم نے گریہ فرمایا ہے، نبی اکرم روئے ہیں اور اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا وصال مبارک ہوا. اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عام الحزن کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال حزن کا ہے، تو سال بھر حضور سرور کائنات نے اس کو حزن میں گزارا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے. تو آج جو ہم نے بزم سجائی ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہے، کیونکہ یاد خدیجہ کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں یقیناً ہوگی، گرچہ محدثین بعد میں آئے ہیں، مورخین بعد میں آئے ہیں، مفسرین بعد میں آئے ہیں، خدیجہ بہت پہلے آئی ہیں. اس لیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضور سرور کائنات نے کیا کیا باتیں تھیں کہ جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں بیان فرمائی، اور کون کون سی آیات تھی کہ جو بی بی کی شان میں اتری ہے، کیونکہ آیات کو سننے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے نبی اکرم کی، مولا متقیان کی اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی. تو بہت ساری آیات ہیں. مثال کے طور پر سورہ واقعہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اس سورہ کے اندر پروردگار نے 3 گروہ کو بیان کیا ہے، کچھ جہنم میں جانے والے ہیں، کچھ جنت میں چلے جانے والے ہیں. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جنت و جہنم جب ہو جائے گی تو تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا گروہ بہت افضل ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو پھر ہر مقام پر سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے. دنیا میں بھی سبقت اختیار کی ہے تو آخرت میں بھی ہم ان کو سبقت دیں گے. اولئک المقربون، اور یہ پروردگار کے مقرب بندے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں سبقت کی بات قرآن کریم میں جا بجا ملتی ہے. مثال کے طور پر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، پروردگار کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے میں سبقت اختیار کرو. کچھ سبقت اختیار کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت حاصل کرنے میں. تو جلدی کس نے کی ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ. یہاں تک کہ قرآن نے ایک اور مقام پر سورہ حدید کے اندر یہ واقعہ بیان کیا اور یہ آیت بیان کی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. قرآن کہتا ہے کہ وہ 2 مسلمان برابر نہیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کرنے والے ہیں اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد انفاق کرنے والے اور بعد جہاد کرنے والے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ سبقت اختیار کرنے والے تھے. تو جب فتح مکہ سے پہلے سبقت اختیار کرنے والوں کا یہ اعجاز ہے، تو جس نے ہجرت سے پہلے، جس نے سب سے پہلے سبقت اختیار کی ہو انفاق کرنے میں بھی اور قربانی دینے میں بھی اور ایمان لانے میں بھی، تو اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور سرور کائنات بھی جو آپ نے بیان فرمایا کہ اور زبان حضرت نبی اکرم سے کیا کیا جملے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے لیے ادا ہوئے ہیں، وہ تو بہت سارے ہیں. اس میں سے ایک جملہ جو بڑا پیارا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ اور خدیجہ کے برابری کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ہے ہی نہیں اس مقام پر جس مقام پر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ ہے. اور آپ محسوس کیجئے گا 25 سال حضور سرور کائنات نے ازدواج میں گزارے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ. اس 25 سالہ دور کے اندر کسی اور خاتون سے ازدواج نہیں فرمایا. پورے کی پورے 25 سالہ زندگی حضرت خدیجہ طاہرہ کے لیے مخصوص تھی. ان کی رحلت کے بعد پھر ازدواج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور تقریباً 12 سال یا 11 سال کے اندر پھر مزید آپ نے مختلف روایات کے مطابق 10 یا 11 شادیاں کی ہیں. تو باقی سبھی کے لیے جو وقت تھا اس سے کئی گنا زیادہ وقت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کے لیے. اور مجھے ایک اور روایت بیان کرنی دیجیے گا کہ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر النساء 40، یا کہیں پر فرمائے افضل النساء 40، کہیں پر فرمائے اشتاقت الجنت الی 40 من النساء، جنت مشتاق ہے 4 خواتین کی. کون کون سی 4 خواتین؟ فرمایا آسیہ بنت مزاحم، یعنی جو زوجہ فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، ان کا جنت بھی انتظار کر رہی ہے. حضرت مریم کا جنت انتظار کر رہی ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا جنت انتظار کر رہی ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا جنت انتظار کر رہی ہے.